بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں کو جو چیز پسندیدہ ہے اور ان چیزوں کی محبت انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں اللہ نے چند اہم چیز جو انسانوں کو پسند ہے اس کا ذکر فرمایا، چنانچہ فرمایا زین للناس حب الشہوات، خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت، جن میں سے عورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا کہ اس کی محبت انسان کو خوشنما معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذتوں کی انتہا اور خواہشات کی انتہا یہیں آ کر مکمل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے کہ جو مردوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو چیزیں پسندیدہ بنائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں دوسرے نمبر پر ہے اولاد کی محبت، اور اولاد میں بھی بیٹوں کی محبت، کہ یہ انسان کو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ اور تیسرے درجے میں اللہ نے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اور اس کے خزانوں کے خزانے جمع ہوں، گویا کہ بینک بیلنس بہت اچھا ہو۔ اس کی محبت اللہ نے دلوں میں فطری طور پر انسان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، طبیعت ان چیزوں کی طرف خود بخود کھنچتی ہے۔ والخیل المسومہ، آدمی کو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مویشی بڑے اچھے لگتے ہیں، کہ اس کے پاس بہترین سواری ہو۔ پہلے چونکہ اس زمانے میں نشان زدہ گھوڑے بہترین سواری سمجھی جاتی تھی، تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ آدمی کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس سواری پر سوار ہونے کے لیے بہترین سواری کا انتظام ہو، والانعام والحرث، اور میری زراعت بڑی اچھی ہو، مویشی بڑے اچھے ہوں، یعنی کاروبار آدمی کا سب سے اچھا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن طبعی چیزوں کی محبت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اس کی محبت بھی اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اور اس کو اللہ نے اپنا فضل بھی فرمایا ہے، اور کہیں فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم پھیل جاؤ زمین میں،
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل میں داخل ہیں، اور ان چیزوں کی طبعی محبت میرے جسم کا تقاضا ہے، اللہ نے اس کی محبت رکھی ہے، لیکن اب یہ دنیا دار الامتحان ہے کہ آدمی روٹی، کپڑا، مکان اور زراعت اور کاروبار کو اصل نہ سمجھ لے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، یہ اصل نہ سمجھ لے۔ اللہ نے اس وجہ سے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ یہ بس دنیاوی زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں، تمہارا استعمال مکمل ہو گیا، بس اس کو اصل نہ سمجھیں۔ اصل کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، یہ دیکھو کہ یہ تو ذریعہ ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی سفر کرتا ہے، سفر میں راستے سے گزرتا ہے، راستے کے مناظر اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت منظر نہ دیکھو، لیکن کون مسافر ایسا ہے کہ اس منظر کو یا راستے کے اس سفر کی اس مقدار کو سب کچھ سمجھنے لگے کہ بس میں نے تو اسی لیے ہی، یا میرا مقصد تو بس یہی تھا۔ مقصد ہے سفر کو مکمل کر کے مقام پر پہنچنا، لہذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی قطعاً محبت نہ ہو، محبت تو ہوگی، فطری تقاضا ہے، اور اس محبت کو اللہ نے رکھا ہے اور فضل فرمایا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کو اصل سمجھ لے اور اللہ سے اور منعم حقیقی جو انعام کرنے والا ہے اس کو فراموش کر دے، اس کو بھلا دے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیاوی زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں، اور دیکھو دنیا کامل کی کامل فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کے اندر جب دنیا فنا ہونے والی ہے تو دنیا کے اندر چاہے جو کچھ بھی ہو وہ تمام کا تمام فنا ہونے والا ہے، لہذا بقدر ضرورت بھی اگر مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، اور بس اسی کے حصول کے لیے آدمی غفلت بھری زندگی نہ گزارے۔ جتنا مل گیا اللہ کا شکر، اور اپنے مقام پر اور انتہا پر نظر رکھے کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہاں کے لیے کیا جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، بہترین انجام یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں، بلکہ بہترین انجام آخرت کے اعتبار سے ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہم بنائے گئے ہیں جنت کے لیے، اگر وہاں کی نعمتیں ملیں تو اس سے بڑھ کر بہترین انجام کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا کی یہ تمام چیزیں ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ یہ اللہ نے اخیر میں اس آیت کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی اللہ نے بنائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت یا کاروبار کی محبت یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔
اب امتحان یہ ہے کہ اس کو بس استعمال کی چیزیں سمجھیں، ان سے دل نہ لگائیں، ایسا دل کہ جو انسان کو رب سے اور مالک حقیقی سے غافل کر دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے مراد ہے سواریاں، چوپائے اور کھیتیاں مراد ہے کاروبار۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یعنی تمہاری دنیا کی زندگی بس اچھے سے گزرے، یہ اس لیے اللہ نے دیا، ان سے بہت زیادہ ان کی محبت میں پڑھ کر غفلت اللہ سے نہ ہو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآب، لیکن ابدی انجام کا حسن یعنی انجام بہترین کیسا ہو یہ کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لیکن ہمیشہ کا بہترین انجام تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور دنیا کی یہ تمام چیزیں فانی ہیں۔ جب دنیا فنا ہونے والی ہے تو دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور جو چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے دل لگانا ان چیزوں کے مقابلے میں جو باقی رہنے والی ہیں مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔